بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آن لائن درس نظامی کے تحت اردو میں عالم کورس کے مسائل سیکھنے کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں بہار شریعت یا کچھ دیگر کتب سے اردو میں جو حضرات علم دین بہت حد تک پڑھنا چاہیں، کیونکہ عالم کورس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. 8 سال کا ہوتا ہے، اس میں بھی عربی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ، اور اس کے لیے صلاحیت چاہیے، وقت نکالنا، پھر توجہ سے پڑھنا، پھر آگے بھی کنٹینیو رکھنا توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لوگوں کے اور اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مدارس میں جا بھی نہیں پاتے اپنے کاروبار کی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اردو میں عالم کورس کے مسائل سیکھنے کا، علم دین سیکھنے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ اس کے تحت ہم نے پہلی ویڈیو بتائی جس میں ہم نے بہار شریعت اس کا تعارف بتایا کہ ایک عربی میں ہوتا ہے کورس، ایک اردو میں ہوتا ہے. اردو میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اردو میں ہم نے جو کتاب بتائی وہ بہار شریعت ہے. اور بہار شریعت کیونکہ تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو اس کے مسائل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں اردو پہلے کی اردو میں اور آج کی اردو میں بہت فرق ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے فی الحال جو بہار شریعت ایک نئے انداز سے چھپی ہے دعوت اسلامی کے تحت. ان کا ایک ادارہ دعوت اسلامی کے نیچے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مجلس المدینۃ العلمیہ، تو انہوں نے ایک اس کو چھاپا ہے نئے انداز سے. لیکن انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہے، وہ یہ کہ بہار شریعت میں جو مشکل الفاظ یوز ہوئے ہیں، تو اردو میں کتاب لیکن بہت سے مشکل الفاظ ہیں، تو جو مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے ان کی وضاحت کر دی ہے. یہ میں ایک فہرست میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، انہوں نے فہرست بنا دی ہے کہ جن الفاظ کے آج کل کے اردو خواں یا اردو سیکھے ہوئے افراد کو، آج کی جو اردو جانتے ہیں ان کو جن الفاظ کی سمجھ نہ آئے، وہ یہاں سے اس اصطلاح سے یہاں پر اصطلاحات دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی وغیرہ، ان کے مطلب وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر خود پڑھ سکتے ہیں یہاں سے تو پڑھ لیجئے، اور آن لائن جو ہمارا کورس ہوتا ہے اس کی صورت میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. فی الحال یہ تھوڑا سا اس کی میں وضاحت بتا دیتا ہوں. چلیں، علم ذاتی، بہار شریعت میں جہاں علم ذاتی کا لفظ آئے گا اس کا مطلب وہ علم جو کہ اپنی ذات سے، یعنی اپنی ذات سے، خود اپنی ذات سے کوئی بندہ حاصل کرے، کوئی بندہ ہے کوئی بھی علم جو کسی اور کی مدد سے حاصل نہ ہو، کسی اور نہ دیا ہو، بلکہ اپنا علم ہو، بغیر کسی کی عطا کے ہو، اسے علم ذاتی کہتے ہیں. اور یہ علم صرف اللہ پاک ہی کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ پاک ہی کو ہے. اللہ پاک کو جو علم ہے وہ خود اس کی اپنی ذات کی وجہ سے، خود اپنی اس کی شان ہے. اس کو کسی اور نے علم نہیں دیا، نہ اس کو کسی کی محتاجی ہے، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ پاک خود جانتا ہے. باقی اللہ کے سوا جو بھی ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتے ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو، نیک ہو یا بد ہو کوئی انسان، اس کو جو بھی علم ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے چاہنے سے ہی ملتا ہے. وہ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا. علم عطائی وہ علم جو اللہ کی عطا سے حاصل ہو، اسے علم عطائی، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے سب کا علم عطائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی علم مخلوق کا علم جس تمام عالم یا یونیورس میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا، وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق کا جو علم ہوتا ہے اسے عطائی کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے عطا کیا. معجزہ، تو معجزہ لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، درست یہی ہوتا ہے، لیکن اگر عام طور پر اردو ہم معجزہ کہتے رہتے ہیں، تو اردو میں تھوڑی بہت مسٹیکس چلتی رہتی ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ پکڑ ہو جائے گی، معنی چینج ہو گیا تو سخت حکم لگ جائے، نہیں. معجزہ، نبی سے بعد دعوی نبوت. یار یہ ایک تو بات ہے، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہ دعوت اسلامی والے بھائیوں سے کہ آپ جو اردو یوز کرتے ہیں نا، تھوڑی اردو وہ یوز کرو جو عام لوگوں کی عقل کے مطابق ہو. اب یہ دیکھیے، عام طور پہ جو لوگ ہیں کالجز، یونیورسٹیز یا بزنس میں ریلیٹڈ، یا ہمارے جو پروان چڑھنے والی آج نئی نسل ہے، ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. آپ وضاحت بھی کرتے تو تھوڑے اس میں بھی ابہام سا، مشکل سا آ جاتا ہے. دیکھیں، اب معجزہ کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ نبی سے بعد دعوی نبوت، خلاف عقل و عادت صادر ہونے والی چیز کو جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ عام بات تھوڑی ہے، اس کی میں انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. پہلے آپ لے لیں بعد دعوی نبوت، اس کو آپ کر لیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، نبی سے خلاف، نبی سے جو بات، یہاں پہ آپ لیں جو بات ادھر کر لیں، جو بات خلاف عقل و عادت صادر ہو، جو چیز خلاف عقل و عادت. اب عقل و عادت کیا ہوتا ہے یہ میں وضاحت کرتا ہوں. اس میں سے ہر ایک چیز کی وضاحت کرنی چاہیے تھی ان کو. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا ہر بندہ اپنے بعد والے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرورتیں چھوڑ جاتا ہے جو بعد والا پوری کرتا ہے. چلیے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، نبی کون ہوتا ہے؟ ایک انسان جسے اللہ پاک بھیجتا ہے.
تو ایک عمر اس کی ہوتی ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میری اطاعت کرو اور اللہ کا حکم مانو، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو چیز، اب آپ لے لیں، جو چیز خلاف عقل و عادت صادر ہو، عقل میں نہ آتی ہو، کوئی ایسی بات ہو جو عقل میں نہ آتی اور عادتوں ہماری عام طور پہ، عادت کا مطلب ہے عام طور پہ ہونے والے کام، ہم عام طور پہ کیا کر سکتے ہیں، یہ جو اسباب، یعنی جن چیزوں کے آپ اسباب اور ریزنز ظاہری طور پر ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں عام باتیں، جیسے کہ پانی پر کشتی کا چلنا، ہوا میں جہاز کا اڑنا، تو ریزنز ہیں، یہ ریزن پر ہے۔ وہ جہاز جو اڑتا ہے تو سپیڈ کی وجہ سے ہوا اسے اوپر اٹھا دیتی ہے، پانی میں جب سپیڈ سے کشتی چلتی ہے، یا یہ کہ پانی جو بحری جہاز سلو تو چلتے ہیں لیکن ان کے اندر ہوا کا ایسا رکنے کا نظام ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کو اوپر رکھتا ہے، تو یہ سب کیا ہے، اسباب کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پانی کے اوپر چلتا ہے تو اب اس میں وہ ریزن نہیں ہے کہ جو پانی اس کو اوپر رکھے، تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ عادت کے خلاف یہ کام ہے، یعنی عادت، یہاں پر عادتاً کام نہیں ہو رہا بلکہ عادت سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح عقل میں بھی نہیں آتا، وہ کبھی عقل میں آنے والی جو بات ہے وہ تو نہیں ہے کہ پانی پر کوئی انسان چلے، یا ہوا میں ایک انسان اپنے ہاتھوں سے اڑ رہا ہو، تو ہاتھوں میں اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ ہوا جو ہے نا، ہوا کے ذریعے انسان اپنا 50-60 کلو 70-80 کلو وزن اوپر اٹھا سکے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ اسباب، ریزنز نہیں ہیں، یہاں پہ اسباب نہیں ہے، بیس جس کی بنیاد پر وہ کر سکے۔ لیکن اب نبی کے لیے کیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد نبی سے جو بات خلاف عقل صادر ہو، خلاف عقل و عادت، عقل میں بھی نہیں آتی اور عام طور پہ لوگ ویسا کر بھی نہیں سکتے، جیسے آگ، مطلب ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک انگلیوں سے پانی نکلا، وہ بہت خوشبودار، بہت اچھا پاکیزہ پانی تھا، صحت مند، اور بہت حضور کے ہاتھ پاک ہے، حضور ہمیشہ نفاست پسند تھے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفائی ستھرائی والا کون ہو سکتا ہے، بہرحال تو آپ کی انگلیوں سے وہ پانی نکلا۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے کہ اگر آپ نے انگلی کی، جب آپ نے انگلی کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بھی خلاف عادت ہے، کوئی انسان تو ایسا نہیں کرتا، عام طور پہ ایسا نہیں کر سکتے ہم، تو بہرحال اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ تو عقل میں بھی نہ آتی وہ بات اور عادتاً بھی عام طور پہ ایسا نہ ہوتا، اور نبی سے ہو، عام بندے سے نہیں، نبی نے ایسا کوئی کام کیا ہو اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسا کوئی کام کیا ہو، اچھا، جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں۔ منکرین یعنی جو لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں، منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، تو اس جب اب وہ جو چیز ظاہر ہوئی ہے جس سے سب لوگ عاجز آ گئے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بہرحال محکم دیکھ لیں، جس کے معنی بالکل ظاہر ہو، محکم آئے گا لفظ بارش شریف میں، اس کا مطلب ہوگا وہ چیز کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث جس کا مطلب بالکل واضح ہو، جیسے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ فریضہ، نماز فرض ہے، یا بالوالدین احسان، اپنے والدین کا احترام کرو، تو یہ چیزیں یہ محکم میں آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا معنی تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے پھر متشابہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ پاک عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے، تو چونکہ اللہ کی ذات تو مخلوق کے عقل میں نہیں آ سکتی نا، اللہ پاک کیسا ہے، اور تو بہرحال کیسا ہے یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے ہم، یہ مخلوق کے لیے ناممکن ہے، ہم جیسوں کے لیے، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں جو آیت ہے اسے کہتے ہیں متشابہ، کہتے ہیں محکم ہوتے جس کے معنی بالکل متشابہ، یا نیچے آ رہا ہے محکم دیکھ لیں، جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور وہی کلام سے مقصود ہوں، اور اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو اور نسخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ ارے یار کچھ ترس کھاؤ، یہ علماء کرام قابل احترام ہے، لیکن یہ وضاحت کرتے وقت کاش کوئی ایسی صورتیں نکال لیں کہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے۔ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ محکم جو آیات مبارکہ ہیں ان میں چند باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اس کا معنی بالکل ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وہی کلام سے مقصود ہوں، جو معنی بالکل ظاہر آ رہا ہے نا، تو کلام کرنے والے کا مقصد بھی وہی ہو، وہی بات کہنا ہو۔ اللہ پاک نے جب ہمیں فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو ایک تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ عبادت کے جو طریقے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا اللہ پاک کا مقصد بھی، اللہ پاک کی مراد بھی یہی ہے کہ اس آیت سے مقصود بھی یہی ہے، اللہ پاک کا مطلب وغیرہ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت کرو لیکن مقصد کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ 2 باتیں اس آیت میں پائی، ٹھیک ہے۔
اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو. اب اس میں کوئی تعویل نہیں کر سکتا. یہ جو ہے اللہ پاک کی عبادت کرو اور اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں کوئی تعویل کرے کہ نہیں بھی اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرو، دوسروں کی عبادت کرو، یا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کی بھی کرو. تو بہرحال یہ جو ہے نا غلط ہے، تعویل اس میں نہیں ہو سکتی اعبدوا ربکم میں. اسی طرح جتنی آیات یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو. محکم میں تخصیص کی بھی کوئی، تخصیص کہتے ہیں جتنے ایریے کو وہ چیز آیت کور کرتی ہے، جتنے معنی اور جتنے مطلب کو یا جتنی بھی باتوں پر وہ آیت فٹ بیٹھتی ہے نا، ان میں سے کچھ کو کم کر دینا. جیسے اللہ پاک اگر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، اے ایمان والو، یا ایھا الانسان اعبد ربک، اے انسان اپنے رب کی عبادت کر. اب کوئی کہے کہ یہاں پر تمام انسانوں کو حکم تو ہے لیکن کچھ انسان اس سے بری ہیں، کچھ انسانوں کو حکم نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا. تخصیص خاص کر دینا کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کو کہنا کہ نہیں وہ ان کی اجازت ہے. کوئی کہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے مثال کے طور پر حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تو کوئی کہے کہ نہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ چند نمازوں کی حفاظت کرو باقی کی نہیں. تو ان آیتوں میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اسے بھی محکم کہیں گے. اور نسخ یا تبدیل کا احتمال بھی نہ ہو. تو یہ پہلے 2 باتیں، پھر 2 باتیں، اب 2 اور باتیں، یعنی ٹوٹل 6 باتیں آپ کو محکم میں دیکھنی ہیں. نسخ کہتے ہیں کوئی حکم اللہ پاک نے فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب ہم نے اس حکم کو تبدیل کر دیا، یعنی کہ اس حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا ہے. تبدیلی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم کی جگہ اس کو چینج کر کے دوسرا حکم دے دینا. نسخ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو، حکم کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر پہلے جو ہے نا وہ شراب پینا حرام نہیں تھا اسلام میں، شروع میں جب اسلام آیا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے وہ اجازت جو تھی وہ منسوخ فرما دی. ٹھیک ہے، تبدیل ہو گئی، اس کو ختم فرمایا اور پھر وہ حرام ہو گئی شراب پینا. تبدیل کا احتمال نہ ہو، جیسے کوئی پہلے اللہ پاک نے کوئی حکم فرمایا پھر اسے چینج فرما دیا. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ امید ہے محکم کہ میں نے کچھ اچھی وضاحت کی ہے. اگر کوئی پھر بھی آپ کو وضاحت مزید چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0314 20 8 9 619 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. 0314 20 8 9 619 تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 4 چیزوں کی وضاحت ہے. ابھی میں اس ویڈیو میں 5ویں چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. متشابہ، جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے. محکم اور متشابہ یہ آپ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، وہ الگ الگ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. محکم ہوتا ہے جس کے معنی بالکل ظاہر ہو، متشابہ جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے، پتہ ہی نہ چلے اس سے مراد کیا اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تعالیٰ بیان فرمائے گا. اچھا، متشابہ میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہے، یعنی ایک تو اس کی بات وہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ آگے اللہ یہ امید بھی نہ رہی ہو کہ اللہ پاک ابھی اس کی وضاحت فرمائے گا. ظاہری بات ہے یہ اب جب رسول چلے گئے، رسول پاک تشریف لے گئے جب اس دنیا سے، اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، تو اس کے بعد اب کوئی ان آیات کی وضاحت نہیں کر سکتا. صرف رسول ہی ہے جو قرآن پاک جن پر نازل ہوا وہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ مراد ہے. جس چیز کو رسول پاک نے اپنی زندگی میں واضح نہیں کیا تو اس کو کوئی اور بھی واضح نہیں کر سکتا بعد میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں ابھی فی الحال کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ 5 کی وضاحت کیا. انشاءاللہ آگے میں حصے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم دین جو خود بہار شریعت پڑھ کر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی ایک اعانت، ایک ہیلپ ہے زبردست، جو دعوت اسلامی کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے. اپنے عالم کورس میں اگرچہ ہم دعوت اسلامی کی اور مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں پر دعوت اسلامی والے بھائیوں سے کوئی اگر مسٹیک ہوگی تو ہم اسے بھی مینشن کریں گے، برا نہیں مانیے گا. تو کوشش رہے گی کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں اور انشاءاللہ واقعی ان کو ایک کریڈٹ جہاں ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا، بہار شریعت کی وضاحت کی، تاکہ مسلمان اردو زبان میں علم دین کی تحصیل کر سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو علم میں آتی رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.